بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قربانی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قربانی تو وہ ہے جو کہ واجب ہے، وہ تو ہر اس آدمی کے ذمے ہے جس کو شریعت کی نگاہ میں مالدار کہا جاتا ہے۔ تو جو آدمی مالدار ہے اس پر تو قربانی کرنا واجب ہے، اس کے ذمے ہے، نہ کرنے میں گنہگار ہوگا۔ اور ایک قربانی ہے نفلی قربانی، مستحب قربانی۔ ایک آدمی ہے جس پر قربانی واجب تھی، اس نے اپنی واجب قربانی کر دی، ایک جانور ذبح کر دیا یا کسی بڑے جانور میں حصہ لے دیا جس سے اس کی قربانی ہو گئی، مگر وہ چاہتا ہے کہ میں اور بھی قربانی کروں، اپنے والدین کی طرف سے یا اپنے رشتہ داروں کی طرف سے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو بہت اچھی بات ہے، یہ نفلی قربانی ہے، واجب قربانی کے علاوہ بھی قربانی کرے آدمی، بہت اچھی بات، بڑے نصیب کی بات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنی قربانی کے بعد نفلی قربانی بھی کر سکے، تو اجر و ثواب کی زیادتی ہے، اللہ کے تقرب کا بڑا ذریعہ ہے اور بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو آدمی نفلی قربانی میں اور ویسے بھی قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے اور خوب قربانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب نوازتے ہیں۔ اور ایک نفلی قربانی یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس پر قربانی واجب تو نہیں ہے، مگر وہ پھر بھی اس عمل کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقرب کے لیے وہ پھر بھی قربانی کرتا ہے، یہ بھی بڑی پسندیدہ ہے، مگر سہولت کے ساتھ ہو، بارے گرا نہ ہو کسی طرح بھی۔ بہرحال اچھی بات ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میں تو قربانی کرتا ہوں، اس کو دیکھتا نہیں کہ واجب ہے یا نہیں، قربانی تو ایک ثواب کی چیز ہے، اس لیے قربانی کرتا ہوں۔ اسی طرح نفلی قربانی ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، اپنے اساتذہ کی طرف سے، مشائخ کی طرف سے قربانی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو خاص طور پہ قربانی کرنی چاہیے، ازواج مطہرات کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے، سب کی طرف سے، جس کی طرف سے موقع ملے، جتنی وسعت ہو، آدمی قربانی کرے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے ہوئے دعا فرماتے تھے۔ ایک دفعہ قربانی فرما رہے تھے تو دعا یوں فرمائی، اے اللہ اس قربانی یعنی جس جانور کو آپ ذبح فرمانا چاہ رہے ہیں، اس کو محمد کی طرف اور محمد اور ان کی آل اور ان کی امت کی طرف سے قبول فرما، یعنی حضور علیہ السلام کی طرف سے، آپ کی آل کی طرف سے اور آپ کی امت کی طرف سے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک مینڈھا لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذبح کیا اور فرمایا، اللہ اکبر، یہ قربانی میری اور میری امت میں جس نے قربانی نہیں کی اس کی طرف سے ہے۔ اس سے ایک عجیب بات معلوم ہوئی، اس کو انشاءاللہ میں آگے ذکر کروں گا اپنی اگلی نشست میں، کہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے اس فرد کی طرف سے بھی قربانی کی ہے کہ جس نے قربانی نہیں کی۔ عجیب۔
ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے قربانی فرمائی اور فرمایا اے اللہ یہ میری ساری امت کی طرف سے ہے جس نے میری وحدانیت کی اور میرے دین پہنچانے کی گواہی دی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 مینڈے لائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ذبح فرمایا اور فرمایا کہ جس نے وحدانیت کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور آپ کے دین پہنچانے کی گواہی دی، اس کی طرف سے اور ایک اپنے گھر والوں کی طرف سے ذبح فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف سے قربانی کرنے کی وصیت فرمائی، یعنی علی میرے بعد میری طرف سے قربانی کرتے رہنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پسند ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی کے ثواب کو کتنا زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام حضرت علی کو وصیت فرما رہے ہیں کہ علی میرے بعد میری قربانی کرنا۔ وصیت تو وہی ہوتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کی وصیت فرمائی ہے جس کو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے آپ کی طرف سے بھی قربانی کیا کریں کہ حضرت علی کو وصیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور چاہتے ہیں کہ میری طرف سے یہ قربانی ہوتی رہے، میں نہ رہوں مگر میری طرف سے تو قربانی ہوتی رہے، میرے بعد بھی قربانی ہو۔ تو جن کو اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے وہ اس کا اہتمام ضرور کریں۔ اسی طرح ہمارے اکابر کا معمول تھا کہ اپنے اکابر مشائخ کی طرف سے قربانی فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی طرف سے قربانی، اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف سے قربانی، یہ ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے۔ اسی طرح اور بھی امت کے بڑے ان کی طرف سے قربانی کی جاتی تھی اور اس کو روحانی ترقی کا سبب بھی بتایا جاتا تھا۔ تو بہرحال جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے وہ قربانی اپنی طرف سے بھی کرے اور اپنے رشتہ داروں والدین کی طرف سے بھی کرے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے، ازواج مطہرات کی طرف سے، اکابر امت مشائخ کی طرف سے کرے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ قربانی کر رہے تھے تو ان کی فہرست دیکھی گئی، 45 قربانیاں۔ اس میں حضور علیہ السلام کا اسم گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور اس طرح جتنے صحابہ، اسی طرح اکابرین کی طرف سے، مشائخ کی طرف سے، اپنے اساتذہ کی طرف سے، اپنے بزرگوں کی طرف سے۔ بزرگ فرمانے لگے کہ میں نے جب ان کی فہرست دیکھی تو اس طرح یہ مختلف قربانیاں اور تقریباً 45 کے قریب قربانیاں موجود۔ تو بہرحال بڑی نصیب کی بات ہے جس کو اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے وہ اپنی واجب قربانی کے ساتھ ان قربانیوں کا بھی اہتمام کرے، اور یہ حضور علیہ السلام کا حق ہے کہ آپ نے ہم تک جو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ہے، آپ کی محبت، آپ کی شفقت کا یہ عالم ہے کہ آپ اپنے امتیوں کی طرف سے بھی قربانی کر رہے ہیں۔ تو امتیوں کو بھی چاہیے کہ اس موقع پر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھیں۔ اسی طرح اپنے وہ رشتہ دار جو دنیا سے جا چکے ہیں
اب ان کی طرف سے قربانی وہ خود تو کر نہیں سکتے، اور پتہ نہیں کون کرتا ہے نہیں کرتا، تو آدمی کوشش کرے کہ خاص طور اپنے والدین وغیرہ کی طرف سے بھی قربانی کرتا رہے۔ یہ بھی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔